اس ایگزامپل سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ اوور لیپنگ اسپیکٹرم میں جو ہے وہ الیزنگ کہلاتی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. یہ کنٹینیوس ٹائم یہ ایک پیور سائنوسائڈ ہے جس میں فریکوینسی اومیگا ناٹ ہے اور اس کی نیگیٹو فریکوینسی مائنس اومیگا ناٹ ریپلیکا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. تو جو سیمپل سگنل ہے یعنی اسی کو پلس ٹرین سے ملٹیپلائی کریں تو کیا ہوگا کہ اس کی کاپی ایک رائٹ سائڈ پہ سیمپلنگ فریکوینسی کی ایک رائٹ سائڈ پہ اور سیمپلنگ فریکوینسی کے لیفٹ سائڈ پہ ایک کاپی آ جائے گی. اسی طرح اس کی ایک کاپی نیگیٹو فریکوینسی کے رائٹ سائڈ پہ اور اسی کی ایک لیفٹ کاپی ادھر آ جائے گی. سملرلی یہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی ایک کاپی یہاں پہ اور ایک کاپی یہاں پہ ادھر آ جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہم اگر آئیڈیل لو پاس فلٹر دیکھیں تو ہاف دا سیمپلنگ فریکوینسی یوزلی ہم رکھتے ہیں چونکہ اس میں جو ڈیجیٹل فریکوینسیز ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہوتی ہیں. تو یہ ہم دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں اس پرٹیکولر اس میں کوئی الیزنگ نہیں ہوگی. تو ریکنسٹرکشن سگنل جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بغیر الیزنگ کے جو ان پٹ تھا اسپیکٹرم وہی آؤٹ پٹ اسپیکٹرم آ گیا. اب نیکسٹ کیس دیکھتے ہیں جس میں سیمپلنگ فریکوینسی ٹوائس دا میکسیمم نہیں ہے. اگر آپ اس کو کراس ملٹیپلائی کریں اومیگا ناٹ از گریٹر دین اومیگا ایس اوور 2 اس کا مطلب ہے ٹوائس ملٹیپلائی کریں تو 2 اومیگا ناٹ از اومیگا ایس سیمپلنگ فریکوینسی از لیس دین ٹوائس اومیگا ایس. تو اس کیس میں یہ ہوگا کہ جو یہی اوپر جو اسپیکٹرم ہے سیمپل اسپیکٹرم سوری جو کنٹینیوس اسپیکٹرم ہے وہ سیمپل سگنل کے کیس میں ایک اس کی کاپی جو ہے وہ فرض کریں یہ آ گئی لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ والی کاپی سم ویئر ہے اومیگا ایس پلس اومیگا. اسی طریقے سے جو یہاں پہ ہے اس کی جو رائٹ کاپی ہے رائٹ اور لیفٹ کاپیز اسی طریقے سے کنوالو ہو کے یہاں پہ آ جائیں گی. پازیٹیو یہاں پہ ہے اس کی رائٹ سائڈ پہ اور نیگیٹو وڈ بی سم ویئر ہیئر. اور جو اوریجنل اسپیکٹرم ہے وہ 0 پہ راؤنڈ ہوگا تو وہ سیمپلنگ فریکوینسی انف نہ ہونے کی وجہ سے ایک اس کی کاپی یہاں پہ ایک کاپی یہاں پہ. اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو لو پاس فلٹر اگر آپ اس پہ اپلائی کریں تو یہ کوئی اور فریکوینسی ہے جو ہائی فریکوینسی تھی یا جو بھی یہ فریکوینسی تھی یہ کوئی اور فریکوینسی اپیئر ہو کے یہاں پہ آ گئی ہے. اب اسپیکٹرم جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کے اس کا یہاں پہ کچھ اور ہے اومیگا ایس مائنس اومیگا ناٹ فریکوینسی ہے جبکہ یہ ایکچوئل فریکوینسی اومیگا ناٹ تھی. تو یہ کوئی اور فریکوینسی جو ہے وہ حالانکہ دونوں کا جو سیکوینس ہے وہ سیم ہے ایکس آف این جو آئے گا ان دونوں کا وہ ایکچولی سیم آئے گا. تو لیکن ریکنسٹرکٹ ہو کے جو ہے وہ اومیگا ناٹ جو پراپرٹی سیمپل ہے تو اومیگا ناٹ سینڈ کیا آپ نے اومیگا ناٹ ریکور ہو گئی آفٹر انلاگ ٹو آفٹر کنٹینیوس ٹو ڈسکریٹ اور پھر ڈسکریٹ سے دوبارہ کنٹینیوس کی طرف آئے. جبکہ اس میں جو ریکور فریکوینسی ہے وہ ایکچوئل فریکوینسی نہیں ہے تو ہائی فریکوینسی جو ہے وہ ایز اے لو فریکوینسی اپیئر ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس نون ایز الیزنگ. سو یہاں پہ ہائی فریکوینسی ایز اے لو اپیئر ہو رہی ہے اور اسپیکٹرم اوور لیپنگ میں جو ہے وہ ہائی اسپیکٹرم جو تھا وہ کہیں لو فریکوینسی ایز اے لو فریکوینسی اپیئر ہو رہی ہے. تو یہ الیزنگ جو ہے وہ اس لیے جو اسپیکٹرم اوور لیپ ہے دیٹ از ایکچولی دیٹ کازز الیزنگ. تو ایک ایگزامپل بھی یہاں پہ جیسے یہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ایکس سی ایف ٹی جو ہے یہ کاز آف 4000 پائی ٹی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی جو فریکوینسی ہے کنٹینیوس ٹائم سگنل کی وہ 2 پائی پہ ڈیوائڈ کر کے 2 کلو ہرٹز ہے. کہہ رہا ہے کہ سیمپلنگ فریکوینسی جو ہے وہ 1/6 کلو ہرٹز ہے تو ایف ایس جو ہے وہ آ گیا 6 کلو ہرٹز. تو یہ ٹوائس دا سیمپلنگ فریکوینسی از گریٹر دین ٹوائس دا میکسیمم. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب آپ سیمپل کریں گے تو جہاں جہاں ٹی نظر آئے گا آپ این ٹی ریپلیس کر دیں اور ٹی جو ہے وہ ریسپروکل ہے. ٹی 1/6 کلو از ایکچولی یہاں 1/6 کلو لکھ دیں گے آپ یعنی کاز آف 4000
पाई 7 n होगा तो t की जगह 1 और FFS लिख दें तो ये 6000 बन जाएगा। 6000 पाई नहीं होगा साथ, तो ये इससे कट गया तो 2। सो ये जो सीक्वेंस बनता है कॉज ऑफ 2π/3, जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो डिजिटल फ्रीक्वेंसी है करस्पॉन्डिंग वो ओमेगा जो है वो 2π/3 है। तो omega is definitely equal to capital Omega divided by T. Sorry, multiply by T, या डिवाइड बाय F लिखते हैं या मल्टीप्लाई बाय T। तो यहाँ से भी आप रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो डिजिटल फ्रीक्वेंसी का और एनालॉग फ्रीक्वेंसी का, सो दे आर स्केलिंग, दे आर फ्रीक्वेंसी स्केल वर्जन ऑफ ईच अदर। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हाई इनफ है तो क्या होगा कि आप स्पेक्ट्रम देखें 2 किलो हर्ट्ज का, तो एक रेप्लिका इसका यहाँ पे 4000 पाई यानी 2 पाई पे 2 किलो हर्ट्ज पे, और एक माइनस, यानी इसका मतलब है कि दिस इज 2 किलो हर्ट्ज, एक माइनस 2 किलो हर्ट्ज है। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 12000 थी, तो जो कि एक्चुअली 6K बनती है। सो एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से 6000 पे आए तो 2000 राइट जाए तो एक्चुअली यहाँ पे ये 8, तो 8 इधर आ जाएगा, उसका यहाँ पे 6 2 निकाले तो ये 4। तो देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो इसलिए अगर आप लो पास फिल्टर अप्लाई करें हाफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो ये डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज हैं, तो ये लो पास फिल्टर जो है वो अलियासिंग के बगैर सिग्नल रिकवर कर लेगा। तो अब आप के पास ओमेगा, आई थिंक यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आपके पास कैपिटल ओमेगा जो है वो, ये कौन सा सिग्नल है, 4000 पाई। तो आपने ओमेगा का रिलेशनशिप ये ओमेगा टी है, ये टी के बजाय हम एफ लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप ओमेगा मालूम करना चाहते हैं स्मॉल ओमेगा, तो आप क्या करें, जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एस, ये एक्चुअली 12000 है, 12000 पाई है, जबकि एफ एस जो है वो 6000 है। तो अब मैं जो ओमेगा है 4000 पाई, इसको मल्टीप्लाई करूँ टी से, सो टी से मल्टीप्लाई करूँ या एफ एस से डिवाइड करूँ, आई विल गेट ओमेगा। तो एफ एस 6 किलो हर्ट्ज है, 4000 divided by 6000, so it's 2 pi over 3. So we can get, so it means that we can get from the spectrum, sample spectrum, we can get the sequence spectrum just by scaling it by the frequency. तो इस केस में तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इनफ थी, इसलिए ये सिग्नल जो है वो 2 किलो हर्ट्ज सिग्नल दोबारा रिकवर हो गया। यहाँ पे इसने एक और एग्जांपल भी दी है, उसने कहा कि अब सैम्पलिंग जो है वो मे बी ये भी एक एग्जांपल इसने दी थी। यहाँ पे कि आपके पास अब जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो इसको 2 पाई पे डिवाइड कर दे तो 8 किलो हर्ट्ज है, एफ ओ सी, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है वो 6 किलो हर्ट्ज है, तो एफ जो है वो 6K, तो ऑब्वियसली इज लेस देन ट्वाइस, इट्स एक्चुअली लेस देन इटसेल्फ, तो ट्वाइस से तो हम मीनिंग लेस है। तो
اس کا مطلب ہے کہ اومیگا ایس از اکول ٹو از لیس دین ٹوائس دی میکسیمم فریکوینسی 12 کلو ہرٹز ہے یہاں پہ ان کیس میں 32,000 پائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وی ول ایکسپیکٹ این الیاسنگ. ناؤ دا پلس لوکیٹڈ ایٹ اومیگا از اکول ٹو مائنس 4. اچھا اب میں یہ فریکوینسی اس کے لحاظ سے اگر کروں تو یہ 6 اور 8 کے ہے اور یہ 6 کے ہے. پر اسپیکٹرم اس نے غالباً پلاٹ نہیں کیا، لیکن یہاں پہ اس نے یہ بتا دیا کہ وہ جو اسکیلنگ کیا ہے اس نے اومیگا سے اسمال اومیگا کی طرف، تو اومیگا کیپٹل اومیگا جو تھا 16,000 پائے تھا ڈیوائڈ بائی جو سیمپلنگ فریکوینسی ہے یہ ملٹیپلائی بائی ٹی ہے. سو اٹ ول اینڈ اپ انٹو دس سیکوینس 6,000. تو it is 2 8 16 2 3 so 8 pi by 3 ہے. تو 8 pi by 3 میں سے 4 pi 4 pi اگر آپ نکال دیں فور پائی بائی 3 یہ میں پہلے دیکھ لیتا ہوں 3 2 6 یعنی 2 پائی اس میں سے مجھے نکالنا ہوگا. سو 8 پائی بائی 3 یہ مائنس 2 پائی. سو 2 پائی بائی 3 یہ سیکوینس جو اس سگنل کا بنتا ہے جو کہ 8 کلو ہرٹز ہے، تو اس کا سیکوینس جو ہے وہ 2 پائی بائی 3 یعنی جو ڈیجیٹل فریکوینسی بنتی ہے وہ 2 پائی بائی 3 ہے. جبکہ یہ ہوگی اومیگا ہوگی اومیگا از اکول ٹو 2 پائی بائی 3. اب میں نے اومیگا سے کیپٹل اومیگا کی طرف جانا ہے تو اٹس اومیگا ٹی از اکول اسمال اومیگا. اب مجھے اومیگا چاہیے. اومیگا از اکول ٹو اسمال اومیگا اٹ از 2 پائی بائی 3 اور یہ ٹی کراس کر کے نیچے آئے گا تو ٹی کا ریسیپروکل ایف ہے. تو ایف از ایکچولی سیمپلنگ فریکوینسی 6 کلو ہرٹز. تو 6,000 سے ملٹیپلائی کریں تو 3 2 6. تو جو اومیگا ہے وہ بن جاتا ہے 3 2 6 4,000 پائی. تو اگر میں اس کی ایف نکالوں تو ایف از 2 پائی سے ڈیوائڈ کروں تو 2 کلو ہرٹز. اوریجنل سگنل جو تھا جو وہ کنٹینیوس ٹائم وہ 8 کلو ہرٹز تھا. سیمپلنگ فریکوینسی انف نہ ہونے کی وجہ سے 8 کلو ہرٹز جو اسپیکٹرم ہے وہ اپیئر ہوا ایز اے 2 کلو ہرٹز. تو ایک ہائی فریکوینسی سگنل جو ہے اٹ اپیئرڈ ایز اے لو فریکوینسی یا لو فریکوینسی سم ٹائم اپیئرز ایز اے ہائی فریکوینسی. تو اس کیس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اومیگا ناٹ از یہ 2 کلو ہرٹ سگنل تھا. ایکچولی جو تھا یہ کوئی ہائی فریکوینسی سگنل تھا تو وچ از اپیئرنگ ایز اے 2 کلو ہرٹ سگنل. تو اس کا مطلب ہے کہ دس از الیاسنگ. تو اٹ مینس دیٹ دا اسپیکٹرم اوور لیپنگ از ایکچولی الیاسنگ. اور ایک ہائی فریکوینسی یا لو اپیئر ہوتی ہے، لو فریکوینسی ایز اے ہائی فریکوینسی اپیئر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ڈیجیٹل سیکوینس سیم ہے، لیکن جب ریکنسٹرکشن ہوگی تو وہ جو 8 کلو ہرٹز ہے جیسے اس کیس میں، تو وہ جب ریکنسٹرکٹ آپ کریں گے تو وہ آئے گا 2 کلو ہرٹز. تو اسپیکٹرم میں آپ دیکھیں تو یہ کہیں اور شفٹ ہوا ہوگا. تو یہ ایکچولی ایکسپلینیشن تھی کہ جو اوور لیپنگ ہے وہ ایکچولی الیاسنگ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن جو ہے وہ اس کا پروسیس کیا ہے. جو ریکنسٹرکشن پروسیس ہے اس میں
اس میں اگر ہم دیکھیں تو ریکنسٹرکشن میں ہمارے پاس کنٹینیوس ٹائم سگنل تھا، پلس ٹرین سے ملٹیپلائی کیا ہم نے اور سیمپل سگنل ہمیں مل گیا، تو وہ ریپلیکاز تھیں اوریجنل اسپیکٹرم کی کاپیز ہمیں مل گئی. اس وقت ہم نے اس کو سیکوینس میں نہیں کیا، سیکوینس چونکہ وہ سمپلی فریکوینسی شفٹنگ ہے، فریکوینسی اسکیلنگ ہے. اوکے، جو کنکلوژن ہم نے نکالا تھا پہلے اس سے وہ یہ تھا کہ سیمپلنگ جو ہے ایک تو شفٹنگ کا سبب بنتی ہے، اسپیکٹرم شفٹ ہونے کا سبب بنتی ہے، اور دوسرا جب سیکوینس یعنی سیمپل سگنل سے سیکوینس بناتے ہیں تو فریکوینسی اسکیلنگ ہوتی ہے. سو سیمپلنگ the consequence of sampling is in frequency domain. Consequence of sampling in frequency domain is spectrum shift کہہ لیں یا frequency shift. And frequency scaling. جو frequency scaling ابھی ایگزامپل سے بھی دکھائی ہے، اور اس میں یہ الیازنگ دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایک ہائی فریکوینسی تھی، یعنی اس کو ایکچولی وہاں سیمپلنگ فریکوینسی انف نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ہونے کے بجائے it is shifted to it is appearing as some low frequency. So that's why the resulting spectrum is the addition of these two, which is actually something like this. تو جو کہ ایکچوئل ریپلیکا جو ہے وہ نہیں مل رہا ہمیں. اب آتے ہیں ریکنسٹرکشن کی طرف. ریکنسٹرکشن میں ہم نے یہی سیمپل سگنل بجائے اس کی سیکوینس میں کنورٹ کریں تو ہم وہ پروسیس بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ سیمپل سگنل کو ریکنسٹرکٹ کیسے کرتے ہیں. تو سیمپل سگنل کو آپ نے اگر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو یہ جو اسپیکٹرم ہے ایکس ایس آف ٹی کا وہ یہ ہے، تو وہ اس کے ریکنسٹرکشن فلٹر جو ہے اس سے ملٹیپلائی ہوگا اور ہمیں ایکچوئل سگنل یا ایکچوئل اسپیکٹرم جو ہے وہ مل جائے گا. تو یہ آبویس، یعنی یہاں پہ یہ بڑا آبویس ہے کہ جو ریکنسٹرکشن ہے وہ اٹ شوڈ بی ملٹیپلیکیشن ان دی اسپیکٹرل ڈومین اینڈ وی ول گیٹ دی اوریجنل سگنل. تو ہمیں پتہ ہے کہ اسپیکٹرم جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کیس میں وی کین گیٹ ویری ایزیلی دی ایکچوئل سگنل. جو اوور لیپ ورژنس تھے وہ اس فلٹرنگ کی وجہ سے، سو دس از کنٹینیوس ٹائم فلٹرنگ، تو وہ جو ہے وہ اس میں سے ختم ہو جائے گی جو اوور لیپ جو ریپلیکاز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آئیڈیل لو پاس فلٹر ہم سلیکٹ کریں تو جس کی جو کٹ آف فریکوینسی ہے وہ کٹ آف کے لیے ہمارے پاس جو مارجن ہے وہ ایکچولی یہی مارجن ہے اومیگا این اور اومیگا ایس مائنس، یعنی اومیگا ایس میں سے یہ مائنس کریں اور یعنی frequency range cutoff is between should be greater than omega n, should be less than omega s minus omega n. تو یہ ہمارے پاس رینج ہے اور یہ رینج بھی تھوڑی سی انف ہونی چاہیے کہ تاکہ جو یہ چونکہ ہمارے پاس ایکچوئل فلٹر اس طرح نہیں ہوگا، there will be some ripples here and there will be some transition band and then the stop band ripples. So آئیڈیلی دیکھیں تو لو پاس فلٹر جو ہے وہ ہمیں ایکچوئل اسپیکٹرم، سو دس از ویری کلیئر کہ وہ اسپیکٹرم اگر اس کٹ آف فریکوینسی اس دونوں کی رینج کے اندر ہو تو ہم اوریجنل اسپیکٹرم ہمیں ریکور ہو جائے گا. سو ریکنسٹرکشن از ویری سمپل ان اسپیکٹرل ڈومین. بٹ وی ول آلسو لائک ٹو سی وٹ از ہیپننگ ان دی ٹائم ڈومین. تو چونکہ ہم نے سیمپل تو یہاں سے کیے تھے، یہ کیا سیمپل مل گیا، آبویس وہ اسپیکٹرم میں ہم نے دیکھا کہ اوور لیپنگ ہوئی ہے، یہ ہو رہا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہاں سے ریکنسٹرکشن فلٹر سے یعنی اس اسپیکٹرم کو
रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से पास किया है तो जो मेन यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इस दो ये जो बीच में जो रेंज है इसके दरमियान है, तो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम जो है वो ये फंक्शन और ये फंक्शन मल्टीप्लाई होके, क्योंकि बाकी जगह ये सारा जीरो है तो बाकी रेप्लिका रिमूव हो जाएंगे और ओरिजिनल जो सेंटर लो पास स्पेक्ट्रम है वो हमें वो उसका मिल जाएगा। लेकिन हम एक्चुअली ये भी देखेंगे कि ये यानी एक्स एस ऑफ टी से जो एक्स आर ऑफ टी की तरफ आए हैं तो ये हम ये टाइम डोमेन में क्या होगा, तो उसको समझने के लिए हम दोबारा हम देखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। पहले हम देखते हैं कि टाइम डोमेन में क्या प्रोसीजर होता है। होता ये है कि जो आपने सैंपल सीक्वेंस जो आपने कन्वर्ट किया था, ये रिकंस्ट्रक्शन पे हम आ गए, तो वो जो सिग्नल था आपने सैंपल किया, ठीक है, उस पॉइंट पे आपको सैंपल्स मिले, वो सीक्वेंस में कन्वर्ट हुआ और ये सीक्वेंस यहाँ पे है। अब आप क्या करते हैं, दोबारा इसको पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोबारा जो है वो जहाँ जहाँ सीक्वेंस होता है वहाँ वहाँ जो है वो हमें इम्पल्स मिल जाती है। सो दिस इज अगेन अ मल्टीप्लिकेशन बाय एन इम्पल्स ट्रेन। तो हमें क्या होगा कि जहाँ जहाँ जो सीक्वेंस की वैल्यू है, जो एम्पलीट्यूड है, वो उस एरिया का जो है वो इम्पल्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी। सो दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन रिकंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस से हम दोबारा इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करके दोबारा ये सैंपल, ये डिस्क्रीट टाइम, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो है वो हम जनरेट करेंगे। सो एक्सेस ऑफ टी इज हियर, और उसको हमने रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से पास किया, तो रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर जो है आइडियल रिकंस्ट्रक्शन, ये स्क्वायर, ये एक आइडियल लो पास था, तो इसका इम्पल्स रिस्पांस जो है दैट इज एक्चुअली अ सिंक फंक्शन। सो अगर तो स्पेक्ट्रम मल्टीप्लाई हुए तो टाइम के अंदर एक्सेस ऑफ टी obviously will be convolved with the impulse response of reconstruction filter. So चूंकि ये कैपिटल ओमेगा है, so it's impulse response of a continuous time signal. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने यहाँ से यहाँ तक तो आगे, अब इस एक्स एस को और एक्स सी को, एक्स आर ऑफ टी जो कि रिकंस्ट्रक्शन है, इसको अगर हम देखेंगे ये कैसे हुआ प्रोसेस, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वी नीड टू नो एच आर ऑफ टी क्या है, एक्स एस ऑफ टी हमारे पास है, फिर हम देख लेंगे क्या हुआ। फिल्टर की तरफ आते हैं, सबसे पहले हम इम्पल्स रिस्पांस की तरफ आते हैं, यानी इस फिल्टर के इम्पल्स रिस्पांस हमने देख लिया, और सॉरी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है उससे हम इम्पल्स रिस्पांस मालूम करेंगे, और एक्स एस ऑफ टी हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन है डिफरेंट हाइट्स के। ओके, सो इसका इम्पल्स रिस्पांस मालूम करना काफ़ी आसान है। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो एच आर ऑफ जी ओमेगा का जो कि बैंड लिमिटेड है, आइडियली बैंड लिमिटेड है, सो इट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन माइनस ओमेगा सी एंड प्लस ओमेगा सी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है इसकी उसकी, और इस दौरान वो टी है, इसका एम्पलीट्यूड टी है, और ई रेज़ टू जे ओमेगा टी से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ पे आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये काफ़ी आसान है, आप सिंपली एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल है, और आप अपर लोअर लिमिट डालेंगे तो यू विल गेट अ सिंक फंक्शन। साइन फंक्शन होगा, साइन फंक्शन को आप सिंक फंक्शन बना सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप है, और यहाँ पे जीरो पे सिंक फंक्शन डिफरेंट होता है, तो आप इसी इंटीग्रेशन में 1/2 पाई जे जीरो डाल दें, तो आप यहाँ पे जो इम्पल्स रिस्पांस की जीरो वैल्यू है वो एक्चुअली ओमेगा सी टी ओवर पाई आती है। सो दिस इज द वैल्यू एट द जीरो।
اور زیرو کے علاوہ جو امپلس رسپانس ہے دیٹ از ایکول ٹو دس، یہ جو ابھی ہم نے سائن فنکشن معلوم کیا ہے ایچ آر آف ٹی از ٹی اوور پائی ٹی سائن آف اومیگا سی ٹی. اومیگا سی جو ہے وہ ہاف دا سیمپلنگ فریکوینسی رکھا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ پیریوڈک سگنل جو ہیں ان کی فریکوینسی بڑھانے سے وہ ایک نیا سگنل جنریٹ نہیں ہوتا، صرف ہاف دا سیمپلنگ فریکوینسی تک آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ آگے جاتے ہیں دوبارہ جو ہے وہ ایلیز ڈسکریٹ یا ڈیجیٹل فریکوینسی کا وہ دوبارہ وہ بننا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ریکنسٹرکٹ ہونے میں پرابلم کریٹ کرتا ہے. تو جو ریکنسٹرکشن فلٹر ہے اس کا امپلس رسپانس، اچھا چونکہ کٹ آف ہاف دا سیمپلنگ ہے جو کہ پائی بائی ٹی ہے، تو آپ اومیگا سی میں پائی بائی ٹی ڈالیں تو یور امپلس رسپانس ول بی آف دس فارم. It would be 1 at 0 and sine of pi t over capital T except 0. تو اس کی زیرو کراسنگ وہی ہوں گی جو سائن فنکشن کی زیرو کراسنگ ہے، تو اس سے میں نے یہ فنکشن یہاں پہ آپ کو پلاٹ کر کے یہ پلاٹ کیا بنا ہوا ہے، یہ دکھا دیا، ورنہ آپ خود بھی یہاں سے کر سکتے ہیں. سو دس از a sync function. بینڈ لمیٹڈ سگنل ہے، ٹائم میں یہ ان لمیٹڈ. So reconstruction filter is T. It's a band limited signal within a band of frequencies and it's zero otherwise. تو magnitude response کیا ہے as a constant، اور phase response کیا ہے 0 because centered around 0. تو اب ہوا یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ایچ آر آف ٹی ہے جو کہ سنک فنکشن ہے، اٹ از ملٹی پلائی بائی دی ایکس ایس آف ٹی، جو ڈیراک امپلسز ہیں ٹائم ڈومین میں. تو یہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکویولنٹ ہے کہ آپ سیکوینس سے جو ریکورڈ سگنل ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو ڈسکریٹ ٹو کنٹینیوس کنورژن کریں گے، اور یہ ریکنسٹرکشن کے اندر آئیڈیلی دیر آر دیز ٹو پارٹس ہے. تو ریکنسٹرکشن پہ آتے ہیں کہ سیمپل سگنل تھا جو کہ ہمیں پتا تھا کہ جو امپلس ٹرین ہے اس کے جو اس کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں سیمپل سگنل اور امپلس ٹرین سے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ریکنسٹرکشن جو فلٹر ہے، سو ریکنسٹرکشن جو فنکشن یعنی جو آؤٹ پٹ ہے، اٹ از دا کنولیوشن آف ایکس ایس آف ٹی سیمپل سگنل جو کہ ہم نے سیکوینس کو ملٹیپلائی کیا تھا ڈائریکٹ فنکشن سے، تو اینڈ کنوالو ود دی ریکنسٹرکشن فلٹر. تو ایکسیس آف ٹی ہمیں معلوم ہے، یہاں پہ سبسٹیوٹ کر دیں تو یہ سمیشن اور یہ چیز بن جائے گی. یہاں پہ دوبارہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سمیشن جو ہے وہ اس پہ رن ہو رہی ہے ایکس سی کے اوپر، بٹ ڈیلٹا ٹی اور یہ کنوالو ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ if I convolve a function with delta t I get the value of the function at where the pulse is located. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈائریکٹ فنکشن ہے t minus nt یعنی جو nt انٹیجر ملٹیپل آف n پہ لوکیٹ کر رہا ہے، تو impulse function would be shifted at those locations. تو اور امپلس فنکشن کا جو ایمپلیٹیوڈ ہوگا دیٹ ول بی دا ویلیو آف دا سگنل. تو اب ہم اس کی گرافیکل ڈپکشن دیکھتے ہیں. بلاک دیکھ لیں، ایکسیس آف ٹی ہے، ایکسیس آف ٹی یہ ہے، ڈائریکٹ فنکشن سے آپ نے سیکوینس کو ملٹیپلائی کر دیا، اور اب آپ نے یہ جو ڈیش اس اینول ہوتا ہے وہ ریکور کرنا ہے. فریکوینسی ڈومین میں تو یہ کافی آسان تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شفٹڈ امپلس کیا کر رہی ہے، سنک فنکشن شفٹڈ کیا کر رہی ہے. ہوگا یہ کہ جب آپ اس فنکشن کو کنوالو کریں گے آئیڈیل لو پاس فلٹر کے جو امپلس رسپانس ہے جو سنک فنکشن ہے، تو کیا ہوگا کہ سنک فنکشن جو سنک فنکشن کی پیک ہے دیٹ ول بی لوکیٹڈ ایٹ دس
اور اس کی زیرو کراسنگ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آئے گی. سو اٹ از ناٹ افیکٹنگ the values at the sampling instance. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امپلس رسپانس یعنی یہ جو سنک فنکشن ہے یہاں پہ لائی کرے گا, پھر شفٹ یعنی پہلا سنک فنکشن یہاں پہ ہوگا, دوسرا یہاں پہ ہوگا, ہم دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ بیچ والی ویلیو ملے گی, اور اس طریقے سے کرتے کرتے یہ بھی آپ کو یہ یہاں پہ میں ایکسپلین کرتا ہوں. یعنی پہلا سنک فنکشن ایکچولی اسٹارٹ اگر ود دا پروگرس آف ٹائم دیکھیں تو پہلا سنک فنکشن یہ آئے گا, یہ آئے گا, جو بھی اس کا بنتا ہے. سو ساتھ ساتھ دوسرا سنک فنکشن جب آئے گا تو یہ دونوں فنکشنز یہ یہاں پہ جو ویلیوز ہیں اوور لیپ ہو گئے, اور فرض کریں یہاں پہ جو ویلیوز ہیں ادھر ایک فنکشن کی بھی یہی ویلیو ہے, دوسرے کی بھی یہ, اس کو ایڈ کریں یو ول گیٹ سم انکریزڈ ویلیو میں بھی, اور یہاں پہ فنکشن کی ویلیو میکسیمم ہے 0 سم یہ ہے, تو یہاں پہ یہ ویلیو یہاں پہ انکریز ہو رہی ہے, انکریزنگ, یہ ڈیکریز ہو رہی ہے, انکریز ہو رہا ہے, ایونچولی یو آر گیٹنگ دیز ویلیوز ایز اے سم. سو سنک فنکشن سم کریں تو یہ اس طریقے سے آپ کے پاس آتا ہے. میں آپ کو یہ چیز دکھاتا ہوں اس سے ڈیسمو سے. آپ کے پاس ایک فنکشن ہے y1 which is a sync function, which is sync function is a sine of x divided by x. so یہ ایک sync function ہے. میں چاہوں گا کہ اس کا ایمپلیٹیوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو, تو دیکھتا ہوں کہ یہ 2 سے اوکے اینی ہاؤ سائن آف 2x over 2 ہے, اس کا ایمپلیٹیوڈ 1 ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایمپلیٹیوڈ 1 ہے. اب اس کی زیرو کراسنگ پہ میں نے لانا ہے ایک اور سنک فنکشن جس کا ایمپلیٹیوڈ میں فرض کریں تھوڑا سا کم رکھتا ہوں, یا اس کا ایمپلیٹیوڈ کم رکھ دیتا ہوں, یہ فرض کریں 0.5 ہے, اور ایک اور y2 سنک فنکشن لے کے آ دوں جو کہ کون سی اب میں نے شفٹ کرنا ہے ایٹ کہ ایکس کو ریڈ کر دوں, ایکس کیا ہے π/2 پہ. سو wherever I will see x I will replace it by π/2. so minus, so I'll get this pi from here, π/2. تو یہ شفٹ نہیں ہو رہا اس لیے کہ میں یہاں پہ بھی جہاں پہ ایکس نظر آئے گا وہاں پہ π/2 مائنس π/2. Now it is exactly shifted at this 0 location and its value is this thing. تو اب میں اس کی ویلیو میں زیادہ کر دیتا ہوں, 2 کر دیتا ہوں. تو فرض کریں یہ جو ویلیو ہے یہ, اور جہاں زیرو کراسنگ ہے یہ سیمپلنگ obviously they will be the sampling instance ideally. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دو فنکشنز کو میں ایڈ کروں تو I should get something like this. This is also known as interpolation. جب جو سیمپلڈ ویلیوز ہیں ان کی جو بیچ کی جو گراف ہے وہ اچیو کرنے کے لیے جو چیز ہے it is known as interpolation. So that's why this is also known as a sync interpolation function. اس کے علاوہ لینئر انٹرپولیشن فنکشن بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں, بٹ بیکاز دس اور ظاہر بات ہے اس کا اگر جو بھی فنکشن آپ استعمال کریں گے اس کا ایک امپلس رسپانس یا وہ آپ ریپرزینٹ کر دیں تو obviously اس کا فریکوینسی رسپانس بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ریئلائز کر سکتے ہیں یا نہیں, یا وہ پریکٹیکل ہے یا نہیں. Anyhow, my claim is that at this peak value, اور یہ اگلا سنک آیا ہے, ظاہر بات ہے آگے سنک آتے جائیں گے آہستہ آہستہ with respect to time, with the progress of time. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان دونوں فنکشن کا سم جو ہے اس پیک اور اس پیک کے درمیان مجھے ویلیوز جوڑ کے دے گا. So what I'll do is I'll add these two functions. y is equal to, جیسے ہم نے کہا سنک فنکشن اوور لیپ ہوتے ہیں تو یہ پہلا اوور لیپ ہے تو y is equal to y1 plus y2.
اب آپ گرین دیکھ سکتے ہیں کہ گرین از ایکچولی زوم ان has connected this value and this value by this interpolation function, sync function, and it's smoothly recovering the values between the that is quite a magical thing which is happening with this interpolation function. آپ کو جو بیچ کی جو جیسے یہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو بیچ کی جو ویلیوز ہیں یہ فنکشن ویلیوز مختلف پلاٹ ٹائم پہ مختلف فنکشنز ایڈ ہو رہے ہیں اور دے آر اینڈنگ اپ انٹو دا انٹرمیڈیٹ ویلیو. سو دیٹس وائی دس از اے سنک انٹرپولیشن فنکشن. تو ریکنسٹرکشن جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو ریکنسٹرکشن ہے وہ کیسے ہوگی. اگین ول یوز اے لو پاس فلٹرنگ جو کہ فریکوینسی ڈومین میں کافی آسان تھا. دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فریکوینسی ڈومین میں یہاں سے ہم ایکچولی اسٹارٹ ہوئے تھے کہ جو سیمپل سگنل تھا ہم نے سیمپل سگنل دوبارہ اس سے ریکنسٹرکشن کرنی ہے. تو جو اس کا اسپیکٹرم ہے وہ شفٹڈ ریپلیکاز ہے. تو اس کو اگر ہم پاس کریں ایک آئیڈیل لو پاس فلٹر سے تو جو فنڈامنٹل اسپیکٹرم ہے وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ ملٹیپلائی ہوگا. جیسے سنک بھی پوائنٹ بائی پوائنٹ ایڈ ہوتے ہیں تو یہ اوریجنل اسپیکٹرم آپ کو مل جائے گا. تو کوشچن یہ تھا کہ ٹائم ڈومین میں یہ کیا ہو رہا ہے. تو جیسے ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ ایکس آر آف ٹی جو ہے it is convolved with HR of t and this will give us XR of t recovered signal. So XS of t this will convolve with this one and get our output. تو وہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جو recovered signal ہے وہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ یہ ان پٹ سگنل ہے ایکس ایس ایف ٹی اور جو امپلس رسپانس ہے وہ اس کے ساتھ کنوالو ہو رہا ہے. ایکچولی یہ سنک فنکشنز یہاں پہ یہ جو یہاں پہ وہ ڈائریکٹ فنکشنز سچویٹڈ تھے زیرو پہ اور یہاں پہ اور سیمپلنگ انسٹنٹ ایکولی سیمپلڈ ہے. تو وہاں پہ امپلس فنکشن آ کے جو امپلس رسپانس ہے آئیڈیل لو پاس فلٹر کا وہ وہاں پہ آ کے جو ہے وہ اوور لیپ ہو رہے ہیں اور وہ جو ریکنسٹرکشن سگنل ہے وہ ہمیں اس طریقے سے اوور لیپنگ سے یعنی فنکشنز کے ایڈ ہونے سے پوائنٹ بائی پوائنٹ. تو فرض کریں یہاں پہ میں پوائنٹ بائی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں تو یہاں پہ زیرو ہے یہاں پہ ٹی ہے تو زیرو پلس ٹی بلیک اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے جو بھی یہ اورنج شو ہے. تو اس ویلیو کو ایڈ کریں اس ویلیو کو ایڈ کریں اس کو یہ بیچ میں سبٹریکٹ ہو جائیں گی. پھر اس فنکشن کی ویلیو یہاں پہ بھی ہے اس کی بھی ہے یعنی 1 2 3 4 5 6 ویلیوز کو ایڈ کریں تو یو ول گیٹ دس پرٹیکولر ویلیو ہے. اور اس طریقے سے دس از دی انٹرپولیشن وی آر ریکنسٹرکٹنگ دا سگنل. تو اس لیے اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو ریکنسٹرکشن ہے اگر آپ نے انف سیمپل نہیں لیے تو کیا ہوگا کہ جو لوئسٹ فریکوینسی ہے وہ اس پہ جا کے سگنل جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ ہو جائے گا. جو کہ ایکچولی یہاں پہ وہ ایگزامپل بھی میں ڈھونڈتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ریڈ سائنوسائڈ ہے جو کہ ہائی فریکوینسی سگنل ہے ایک بلو سائنوسائڈ ہے جو کہ لو فریکوینسی سگنل ہے. لیکن بائی چانس جو دونوں کے جو سیمپلنگ انسٹنٹ ہیں وہ سیم ہے یعنی ہر جو بھی پوائنٹ ایکولی سیمپل دونوں میں آ رہے ہیں. تو سیمپلنگ فریکوینسی اب ایسی ہے کہ ریڈ کے انف سیمپل نہیں ہے اور بلو کے جو ہے ایک سائیکل میں آپ دیکھیں کم از کم اگر فرض کریں 1 ہرٹز اگر فریکوینسی ہے یعنی ایک سائیکل ہے تو ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی 2 سیمپلس یعنی ٹوائس دا میکسیمم. تو اس کے آپ دیکھ لیں کہ اس کے ایک سائیکل میں ریڈ کے 2 سیمپل کم از کم 2 سیمپل یہ اور یہ ہونے چاہیے. obviously 0 0 پہ آ جائیں گے تو وہ بھی دیٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ کیس.
تو اب یہ ہے کہ اس کو سیمپل کیا، ایک اس کا سیمپل یہاں پہ آ رہا ہے، یہاں پہ آ رہا ہے، یہاں پہ آ رہا ہے، ریڈ کو دیکھیں تو ریڈ سیمپل لگ رہا ہے، بلو کو دیکھیں تو بلو لگ رہا ہے، لیکن دونوں کو سیمپل کیا ہوا ہے اور بائی چانس ایسی دونوں کے سیمپل جو ہے، یعنی ریڈ کو بھی سیمپل کیا اور بلو کو بھی سیمپل کیا، تو جو سیکوینس بنا ہے وہ سیم ہے. اب سیکوینس یعنی ہم نے اینٹی الیزنگ فلٹر نہیں لگایا کیونکہ ریڈ کو ہمیں بلاک کر دینا چاہیے تھا اصولاً. تو اس کا مطلب ہے کہ اینٹی الیزنگ فلٹر نہیں ہے، ہاف دا کٹ آف فریکوینسی ہم نے اینٹی الیزنگ فلٹر لگایا نہیں. تو اس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ ہم اس ریڈ کو اندر جانے ہی نہ دیں. تو بہرحال جب ریکنسٹرکشن ہوگی تو جیسے میں نے کہا کہ سنک فنکشن اوور لیپ ہوں گی آئیڈیلی. جو کنسپچل ہم نے ریکنسٹرکشن فلٹر بھی دیکھا ہے، سیمپلنگ بھی دیکھی ہے، تو وہ کیا کرے گی کہ اس کو اس سے ملائے گی. تو وہ ایکچولی انٹرپولیشن جو ہے سنک فنکشن کی، وہ لو فریکوینسی ہمیشہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرتی ہے بنسبت بجائے اس کے کہ ہائی فریکوینسی کو وہ کرے، کیونکہ وہ انٹرپولیشن آف دا سنک ایونچولی کنیکٹس ڈائریکٹلی دین دی سیمپلز ہے. تو اس وجہ سے لوور فریکوینسی یا 10 فریکوینسیز بھی ہوں اور وہ سب باقی سب ایلیزڈ ہوں، تو آبویسلی ان میں سے سب سے لوسٹ فریکوینسی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آئے گی ہمارے پاس. تو یہ جو ہے کنسیکوینس ہے اگر ہم اینٹی الیزنگ فلٹر جو ہے وہ استعمال نہ کریں. اور یہ ریزن ہے کہ جو آئیڈیل ریکنسٹرکشن ہے اس میں سنک فنکشن کے اوور لیپنگ کی وجہ سے جو لویسٹ فریکوینسی ہے وہ ہمیشہ ڈی ٹو جو اے کنورٹر ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریپروڈیوس کرتا ہے. تو فرض کریں اسی کیس کو دیکھ لیں کہ اگر فرض کریں یہ 10 سائیکلز ہیں اور یہ جو ریڈ فریکوینسی ہے ایک، یہ 10 سائیکلز لگ رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں یہاں سے اسٹارٹ کریں. یہ تو ہم نے جو سیمپلنگ پروسیس ہے وہ فریکوینسی ڈومین میں اور ٹائم ڈومین دونوں میں دیکھ لیا تھا. اس میں جو سیمپلنگ جو ڈائریکٹ فنکشنز ہیں یا امپلسز ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسٹنٹینیس سیمپلنگ ہے، جو کہ پریکٹیکلی فلٹر اتنے رسپانسو نہیں ہوں گے جو یکدم جو ہے وہ ویلیو سے وہ آگے پروسیس کرے. سو دیر آر پریکٹیکل لمیٹیشنز. پہلی لمیٹیشن یہ ہے کہ ہم نے آئیڈیل لو پاس فلٹر استعمال کیے، اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ جو ٹرانزیشن اگر آپ شارپر چاہتے ہیں جس طرح آئیڈیل کے نزدیک، تو مے بی اٹ ریکوائر ہائر آرڈر یا ریپلز ان دی پاس بینڈ جو ہے وہ ٹریڈ آف کرنا پڑے گا اس کا. finite number of samples can be stored, hence bundling must be used. چونکہ سگنل کے جو سیمپلز ہیں وہ ہم انفینٹ سیمپلز اسٹور نہیں کر سکتے، ہمارے پاس میموری کی وجہ سے خاص نمبر آف سیمپلز ہم اسٹور کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ سیکنڈ لمیٹیشن ہے. تھرڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ فنکشن جو ہے وہ ایکچولی سرکٹ میں رسپانس نہیں کرتے. تو تیسرا یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں سیمپل اینڈ ہولڈ سرکٹ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. تو جو کہ اسٹیئر کیس فنکشن جو ہے وہ سیمپل فنکشن اسٹیئر کیس فنکشن کی طرح نظر آتا ہے. تو کیا ہوتا ہے ایکچولی وی ٹرنکیٹ آور فنکشن، جو ان پٹ ہے وی ایکچولی ٹرنکیٹڈ، اینڈ ونڈوئنگ جو ہے وہ ایکچولی سیکوینس جو انفینٹ ڈیویژن کا اس کو ملٹیپلائی کر کے یو ٹیک اے ونڈو آف دیٹ، اور یوزلی ونڈو کین بی دس از اے اسکوائر ونڈو سیکوینس، جو کہ جتنی اس کی لینتھ ہے اپنی سیکوینس کو وہ جو ہے ایکسٹریکٹ کر لے گا اور باقی سیکوینس جو ہے وہ بیچ میں سے نکل جائیں گے اور ان کو پروسیس کرے گا اس ڈسکریٹ ٹائم پروسیسنگ جہاں بھی کرنی ہے اس کی. تو ہوگا کیا، اب آپ اینٹی الیزنگ لو پاس فلٹر از مسٹ ٹو اوائڈ دی الیزنگ. سو سیمپل اینڈ ہولڈ سرکٹ ہوگا. ایس آف ٹی ہم ڈائریکٹ فنکشن نہیں استعمال کر سکتے. اے ٹو ڈی کنورٹر ہوں گے. اے ٹو ڈی ہم نے اس میں نہیں ڈسکس کیا. اس میں ایکچولی سیمپلر جو کہ سیمپل اینڈ ہولڈ سرکٹ ہے، اور اس کے بعد انکوڈنگ جو ہے وہ بٹس کی فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے انکوڈر بھی ہوگا، تو جو نمبر ریپرزنٹیشن میں اس کو کنورٹ کرے گا. تو پھر ڈیجیٹل یعنی ایکچولی ہم اس بلاک کو کہیں گے کہ جو اینالاگ سگنل ہے، ان پٹ اینالاگ ہے، آؤٹ پٹ اینالاگ ہے،
تو یہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ بھی ایکچولی ڈسکریٹ ٹائم سگنل پروسیسنگ آف اینالاگ سگنل ہے. تو یہ اس میں آئیڈیلی ہمیں یہ جو پریکٹیکل کنسیڈریشن ہے یہاں پہ اینٹی الیاسنگ فلٹر کی کٹ آف کی ریکنسٹرکشن فلٹر کٹ آف کی چونکہ آئیڈیل ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھنا ہوگا. تو الیاسنگ کی دوبارہ میں ڈیفینیشن بتا دوں کہ الیاسنگ occurs when a high frequency signal or maybe a low frequency signal appears as a low frequency signal or a high frequency signal. The high frequencies are usually undesirable and need to be filtered out by anti-aliasing filter تاکہ وہ اس میں آئیں. So this is the now the complete picture. ہمارے پاس continuous time signal ہے. آپ نے اس کو سیکوینس میں کنورٹ کیا بائی یوزنگ دس کنٹینیوس ٹو ڈسکریٹ ٹائم بلاک. پھر آپ نے پروسیسنگ اس کی کرنی ہے ڈیجیٹل ڈومین میں یا ڈسکریٹ ڈومین میں اینڈ یو گیٹ دی آؤٹ پٹ سیکوینس اور آؤٹ پٹ سیکوینس دوبارہ ڈیجیٹل ٹو ڈسکریٹ ٹو کنٹینیوس میں سے پاس کریں اینڈ یو ول گیٹ ریکنسٹرکشن سگنل. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پرٹیکولر اس میں کہ اس کا جو اسپیکٹرم ہے اور اس کا اسپیکٹرم ہے اس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ assumption یہ ہے کہ there is no aliasing. یہ میں یہاں پہ مینشن کر دوں کہ یہ فرض کریں آپ کے پاس یہ اسکیلنگ کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو فریکوینسی اسکیلنگ ہے وہ کیسے کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایکس آف جے اومیگا لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو یہ پائی ہے تو اس کا مطلب یہ اسمال فریکوینسی ہے. دس از ڈسکریٹ ٹائم. یہ ڈسکریٹ ٹائم فورئر ٹرانسفارم آف یور فلٹر. تو اب آپ نے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے افیکٹو یعنی اینالاگ فریکوینسی رسپانس اس کا کیا ہوگا. تو ہمیں معلوم ہے ریلیشن شپ کہ اومیگا از اسمال اومیگا از اکول ٹو اومیگا انٹو ٹی. تو اومیگا جو ہے وہ اومیگا بائی ٹی ہے اومیگا انٹو ایف ایس. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اومیگا جو ہے اومیگا سی ہے ایف ایس ہے. تو ہمارے پاس اینالاگ فریکوینسی کٹ آف فریکوینسی کیا ہونی چاہیے. تو اومیگا سی جو ہے وہ بن جاتا ہے جی گیون ہے اومیگا سی کٹ آف ڈیجیٹل فلٹر کی 0.5 ریڈینس 0.5 پائی ریڈینس کیا لیں آپ اس انٹو سیمپلنگ فریکوینسی بھی گیون ہونی چاہیے. بس 10 کلو ہرٹز ہے تو انٹو 10,000 تو دس از اکول ٹو اومیگا سی. تو یہ بن جاتا ہے 10 کٹ جائے گا 5000 پائی. تو جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو جو ایف ہے کیپٹل ایف سی ڈیوائڈ بائی 2 پائی 2.5 کلو ہرٹز. تو کرسپونڈنگ جو فلٹر ہے وہ 2.5 کلو ہرٹز بنے گا. ایکس آف بلکہ جی ایکس آف ای جے میں گیا یہ. تو آپ یہاں پہ تو میں سوری یہ اسمال میں گیا تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ایچ آف ای جے اومیگا ٹی. ایچ آف ای جے اومیگا ٹی. اوکے اب آتے ہیں اس کی طرف. ہمارا جو ان پٹ سیکوینس تھا سگنل تھا اور یہ ڈسکریٹ ٹائم پروسیسنگ اور پھر اے ٹو ڈی ڈی ٹو اے یا سوری سی ٹو ڈی اور ڈی ٹو سی کنورٹرس کے بعد ریکنسٹرکٹ ہم نے کیا. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ
ان کے اسپیکٹرم میں کیا ریلیشن شپ ہے. تو پہلے ہم یہاں سے چلتے ہیں اس سیکوینس کا جو فوریئر ٹرانسفارم ہے ایکس آف ای جے اومیگا ڈسکریٹ ٹائم فوریئر ٹرانسفارم. اس کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ جو ہے وہ سمپلی ریپلیس کر دیں آپ اومیگا از اکول ٹو اومیگا ٹی. تو فریکوینسی اسکیلنگ کا ریلیشن شپ ہے. ایکس آف سی آف so this is equal to by t, or obviously it must be band limited. So this is a relationship between these two. اور y اور x کا ریلیشن شپ آپس میں کیا ہے اسپیکٹرم کا؟ تو وہ ہے جی y آف ای جے اومیگا ڈسکریٹ ٹائم فوریئر ٹرانسفارم از اکول ٹو ایکس آف ای جے اومیگا ملٹیپلائی بائی فریکوینسی رسپانس آف دی فلٹر. تو یہ ان دونوں کا ریلیشن شپ ہے. اس کو اے کہہ دیتے ہیں, اس کو بی کہہ دیتے ہیں. اب وائی ایف این اور وائی ایف آر کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ تو ریکنسٹرکشن فلٹر جو ہے وہ ود اسکیلنگ فیکٹر آف ٹی تو اب بی میں جو ہم وہ بی ہو گیا یہ سی ہو گیا. So this by R, so this is by E raised to J. So ये is E J اومیگا. تو ای جے اومیگا اب ریورس چلتے ہیں. اس کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے, اس کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے, اس کا اس کے ساتھ. اس طریقے سے ہم اس کا اور اس کا ریلیشن شپ معلوم کر لیں گے. تو پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ بی میں بی کو سی میں سبسٹیوٹ کرتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا وائی آر جے اومیگا از اکول ٹو ٹی ایکس آف ای جے اومیگا انٹو ایچ آف ای جے اومیگا. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم یہ اومیگا ہے اور یہ ریڈینس پر سیکنڈ ہے, یہ ریڈینس پر سیمپل ہے. تو اس کو ہم وی کین ریپلیس اومیگا بائی اومیگا ٹی. تو جہاں جہاں اومیگا نظر آئے گا ایکس آف ای ریزڈ ٹو پاور جے اومیگا ٹی ایچ آف جے اومیگا ٹی. So x of e j omega یہاں پہ میں اومیگا ٹی ریپلیس کر سکتا ہوں جے اومیگا ٹی. سو دس از ایکچولی ایکول ٹو, یہاں پہ میں یہ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے کہ سی, کیونکہ مجھے سی چاہیے. سی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے.
تو سی از اے اسکیل ورژن، تو میں یہ لکھنا چاہوں گا. اوکے سو بائی کنسٹرکشن جے اومیگا so there is also 1 over t here. Tx of x colon h of e j omega t. اس کو کرتے ہیں e raised by j. If I replace omega t here, so this is equal to 1 over t xc of j omega. So somehow we have bring the مطلب یہ جو ریورس پروسیس تھا اس میں ہم نے ہی کیا کہ یعنی اسپیکٹرم آف دی ریکورڈ سگنل جو وائی آر آف جے اومیگا اس کو ہم نے somehow ریلیٹ کر دیا with the spectrum of the continuous signal. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو obviously it should be band limited. یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایل ٹی آئی سسٹم کی پراپرٹیز پار بائی ٹی یعنی ہاف دا سیمپلنگ فریکوینسی. تو اگر اب ہم اس کو دیکھیں اس کا جو انورس فورئر ٹرانسفارم ہے بائی آر آف ٹی is equal to ٹی ٹی سے کینسل ہو گیا ایچ آف ای جے اومیگا ٹی اور جو ہے وہ this is xc of t. تو جو کنٹینیوس ٹائم سگنل ہے وہ جو ریکورڈ سگنل ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ جو بنتا ہے وہ ایکچولی یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوور آل جو یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے سی ٹو ڈی ڈسکریٹ ٹائم سسٹم پروسیسنگ اور ڈی ٹو سی، so this can be seen effectively as one filter. اور سارے پروسیس کو ہم کسی فلٹر سے ریپلیس کرنا چاہیں تو وہ جو افیکٹو فلٹر ہے وہ جو ہے وہ یہ ہے. جو کہ بینڈ لمیٹڈ ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو افیکٹولی جو ہے وہ جو پروسیسنگ ہو رہی ہے یہ ساری جو اس بلاک کے اندر اس پورے بلاک کے اندر اٹ از ایکویولنٹلی اگر کوئی اینالاگ فلٹر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک اینالاگ فلٹر جو ہے یا ہمیں اینالاگ فلٹر کا فریکوینسی رسپانس معلوم ہو تو ہم اس کا جو کرسپونڈنگلی وہ کا جو ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ کے اندر جو فلٹر جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس سے ایچ آف ای جے اومیگا اور ایچ آف ای ریس جے اومیگا ٹی کا آپس میں کیا ریلیشن ہے وچ از اے فریکوینسی اسکیلنگ. اور سیمپلنگ پروسیس بذات خود بھی جو ہے وہ فریکوینسی شفٹنگ اور فریکوینسی اسکیلنگ ہے. تو یہاں پہ جو ایکویولنٹ افیکٹو جو
یعنی ان تینوں کو جو ریپلیس کر رہا ہے افیکٹو، وہ اگر ہمیں وہ معلوم ہے تو اسے ہم یہ بنا سکتے ہیں، یہ معلوم تو اسے ہم وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ ٹرانسفارمیشن ہم کر سکتے ہیں. there is a relationship between them and there is an effective equivalent frequency response between the digital and the analog. effective analog filter جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ یہ، اور وہ ایکچولی اٹس از دا اسکیلڈ ورژن، اور وہی فریکوینسی اسکیلڈ ورژن ہے. تو یہ چیز ایکچولی بک میں بھی یہی لکھی ہوئی ہے. یہ اسی طریقے سے اسی پروسیس کو یہ ڈسکریٹ ٹائم پروسیسنگ ہے. جیسے آپ نے پروسیسنگ ڈسکریٹ ٹائم ہے کس کی، انالوگ سگنل کی، انپٹ بھی انالوگ ہے، آؤٹ پٹ بھی انالوگ ہے. تو یہ سارا پروسیس وہی اس نے بتایا، اور ایٹ دی اینڈ اس نے یہی بتایا کہ یہ افیکٹو جو ہے وہ افیکٹو فریکوینسی رسپانس جو ہے وہ فلٹر کا کیا ہوگا انالوگ. تو ان کے جو امپلس رسپانس ہیں، اگر آپ یہ جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تو امپلس رسپانس کا بھی آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. تو اس میں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو امپلس رسپانس ہے وہ ایکچولی سیمپلڈ ورژن ہے جو کنٹینیوس ٹائم فلٹر کا جو امپلس رسپانس ہے. سو دس گیوز اس دا ریلیشن شپ بٹوین دی continuous time impulse response and the discrete time impulse response. تو وہ ایکچولی رسپانس یہ کہتا ہے کہ the impulse response is the sampled version of the continuous time impulse response. Because of this frequency scaling, the frequency scaling is known as impulse invariance version. تو یہ HFN جو ہے it is T times the sampled version of the continuous time impulse response, which is HCFT. So یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی، the impulse response of a discrete time system is a scaled sampled version of the continuous time, when HFN and HCFT are related through equation 4.51, and the discrete time system is set to the impulse invariant version of the continuous time system. تو یہ امپلس رسپانس کے ان کے آپس میں امپلس رسپانس کے ٹائم ڈومین میں بھی ریلیشن شپ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سیمپلڈ ورژن ہے. تو فار ایگزامپل امپلس رسپانس اگر آئیڈیل ہے، سو امپلس رسپانس جو ڈسکریٹ ٹائم ہے، اٹ وڈ بی اے سیمپلڈ ورژن آف دی of this h of t. h of t جو ہے وہ بلیک میں، اور h of n is actually a sampled version of the h of t impulse. So this is the relationship due to this property between the time domain function. So that is how the digital filter, which is this one, discrete time system, and the equivalent continuous time filter, frequency response are related to each other.